مولانا رومی فرماتے ہیں، جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ جب دشمن کے ہاتھوں مرنا کنفرم ہو تو بہتر ہے کہ لڑکے مر جائیں مگر ہار نہ مانے۔ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انقلاب وہاں آتا ہے جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو، جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتا ہے۔ مجرم کو ایسی سزا دینا جس سے وہ بچ جائے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آپ کی عادتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کی پرواہ کرنے والا ہی صرف آپ کو سن سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ وقت کا سامراج آپ کے شعور سے نہیں بلکہ شعور سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھوں کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ ہر شخص کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ کے خد و خیال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے، خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرے۔
بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، بیوقوف نہیں، انہیں تعلیم کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ نمبر 1، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ نمبر 2، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہے۔ نمبر 3، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائے۔ نمبر 4، اکیلا مقابلہ کرنے کے بہانے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دے اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے اور نتیجہ ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار ہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کام کبھی مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دے۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالے۔ جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کے وقت اور توجہ کا تحفہ ہے۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے اصلاح نہ کرے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوف زدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی نہیں۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ امید ہے ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ۔